السلام علیکم، حنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پروگرام دا عوامی شو۔ ظلم پر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، خون پر خون ہے، ٹپکے گا تو جم جائے گا۔ خاک صحرا پہ جمے یا کف قاتل پہ جمے، فرق انصاف پہ یا پایا سلاسل پہ جمے، تیغ بیداد پہ یا لاشائے بسمل پہ جمے، خون پر خون ہے، ٹپکے گا تو جم جائے گا۔ لاکھ بیٹھے کوئی چھپ چھپ کے کمی گاہوں میں، خون خود دیتا ہے جلادوں کے مسکن کا سراغ۔ سازشیں لاکھ اڑاتی رہیں ظلمت کے نقاب، لے کے ہر بوند نکلتی ہے ہتھیلی پہ چراغ۔ ظلم کی قسمت ناکارہ و رسوا سے کہو، ظلم کی قسمت ناکارہ و رسوا سے کہو، جبر کی حکمت پرکار کے ایما سے کہو، محمل مجلس اقوام کی لہلا سے کہو، خون دیوانہ ہے دامن پہ لپک سکتا ہے، خون دیوانہ ہے دامن پہ لپک سکتا ہے، شعلہ تن سے خرمن پہ لپک سکتا ہے۔ تم نے جس خون کو مقتل میں دبانا چاہا، تم نے جس خون کو مقتل میں دبانا چاہا، آج وہ کوچہ و بازار میں آہ نکلا ہے، آج وہ کوچہ و بازار میں آہ نکلا ہے، کہیں شعلہ کہیں نعرہ کہیں پتھر بن کر، کہیں شعلہ کہیں نعرہ کہیں پتھر بن کر۔ خون چلتا ہے تو رکتا نہیں سنگینوں سے، خون چلتا ہے تو رکتا نہیں سنگینوں سے، سر اٹھاتا ہے تو دبتا نہیں آئینوں سے، سر اٹھاتا ہے تو دبتا نہیں آئینوں سے۔ ظلم کی بات ہی کیا، ظلم کی اوقات ہی کیا، ظلم کی بات ہی کیا، ظلم کی اوقات ہی کیا۔ ظلم بس ظلم ہے آغاز سے انجام تک، خون پر خون ہے سو شکل بدل سکتا ہے، ایسی شکلیں کہ مٹاؤ تو مٹائے نہ بنے، ایسی شکلیں کہ مٹاؤ تو مٹائے نہ بنے، ایسے شعلے کے بجھاؤ تو بجھائے نہ بنے، ایسے نعرے کے دباؤ تو دبائے نہ بنے۔ ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، خون پھر خون ہے، ٹپکے گا تو جم جائے گا۔ جی ہاں ناظرین، میں بات کر رہا ہوں نادر مقصی قتل کیس کے بارے میں۔ یہ پروگرام جو ہے وہ آج میں بہت دباؤ کے باوجود کر رہا ہوں، کیونکہ یہ جو کیس ہے نادر مقصی، جسے پیر آباد کے علاقے میں اس کے مخالفین نے مبینہ طور پر 50 لاکھ روپے کی سپاری دے کر قتل کروایا، اور اس کے بعد پولیس کے ذریعے اسے جعلی پولیس مقابلے کا نام دے دیا گیا۔ کل کے پروگرام میں نے کہا تھا کہ یہ جو کیس ہے نادر مقصی کا، یہ ایک نوشتہ دیوار ہے سندھ پولیس کے لیے، کراچی پولیس کے لیے، جسے پڑھنے کی ضرورت نہیں، بلکہ یہ نوشتہ دیوار اس وقت پولیس کے اصول پرست، ایمانداری اور دیانتداری کے دعوے دار بڑے افسروں کے اس وقت گالوں سے تپڑوں کی طرح سے جو ہے ٹکرا رہی ہے، اور ان کے سوئے ہوئے ضمیر کو جھنجھوڑتے ہوئے جو ہے جگانے کا اس وقت کام کر رہی ہے۔ کل ہی کے پروگرام میں نے عرض کیا تھا کہ یہ جو نادر مقصی کیس ہے، یہ سندھ پولیس میں ایک تاریخ رقم کرنے جا رہا ہے۔ سندھ پولیس کے ڈسپلن فورس میں جو ہے یہ طبقاتی نظام کے خاتمے کا باعث بننے جا رہا ہے، اور آئین اور قانون کی حکمرانی کا جو ہے یہ کیس پیش خیمہ بننے جا رہا ہے، نادر مقصی قتل کیس۔ اب میں قابل احترام جو ہمارے سندھ پولیس کے آئی جی ہے غلام نبی میمن کی توجہ اس جانب چاہوں گا، کیونکہ یہ کیس جو ہے خود آئی جی غلام نبی میمن کی اصول پرستی، ان کی ایمانداری اور ان کی دیانتداری پر ایک سوالیہ نشان بن کر کھڑے ہو گئے کہ کیا وہ اس موقع پر جو ہے آئین اور قانون اور انصاف کا ساتھ دینا پسند کریں گے، یا کہ اپنے قبیل سے تعلق رکھنے والے ایک پی ایس پی افسر کو بچانے کی کوشش کریں گے۔ اب یہ ایک بڑا کھڑا قسم کا امتحان ہے، ایک آزمائش ہے ایک سندھ پولیس کے سربراہ کی، کہ وہ کس طرف ہیں، کیا واقعی وہ اصول پرست ہیں، کیا واقعی وہ ایماندار ہیں، کیا واقعی وہ دیانتدار ہیں،
یا کہ وہ ایمانداری اور دیانتداری اور اصول پرستی کا ایک ناٹک کر رہے ہیں، ایک ڈرامہ کر رہے ہیں، ایک ایکٹنگ کر رہے ہیں، جو الزامات ان پر ان کے مخالفین کی جانب سے آئے روز لگتے رہتے ہیں۔ اب یہ جو کیس ہے یہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کرنے کا باعث بنے گا، کسی اور کو نہیں، خود سندھ پولیس کے سربراہ کو۔ آج اتوار والے روز جو ہے آئی جی سندھ نے جو ہے 2 اہم میٹنگ اسی معاملے میں طلب کیے تھے، 2 میٹنگوں کی انہوں نے صدارت کی۔ یہ میٹنگ جو ہے وہ اسی ٹیم کے ساتھ انہوں نے کی، جو ٹیم جو ہے اس نادر مکسی کے جعلی پولیس مقابلے سے متعلق جو ہے وہ تحقیقات کر رہی ہے۔ آخر اتوار والے دن، چھٹی والے روز جو ہے اس ٹیم کو بلا کر اس سے میٹنگ کرنے کی انہیں ضرورت یا نوبت کیوں پیش آئی؟ اس کی وجہ ہے اس لیے کہ اب معاملہ جو ہے ان کے اپنے دامن تک پہنچ چکا ہے، یعنی کہ گریبان تک ان کے اپنے یہ معاملہ پہنچ رہا ہے۔ تو محض مخالفین کا یہ کہنا ہے کہ آئی جی سندھ اپنی کھال کو اس وقت بچانے کے لیے، اپنی پوزیشن کو بچانے کے لیے ہی انہوں نے جو ہے وہ اب کہہ دیا ہے تفتیشی ٹیم کو کہ بھائی کسی کی پرواہ، کسی کا لحاظ کیے بغیر صرف اور صرف قانون اور آئین کو مد نظر رکھ کر جو ہے کارروائی کرے۔ جو بھی اس میں ملوث ہے، چاہے وہ کانسٹیبل ہو یا چاہے ایس ایس پی ہو یا ڈی آئی جی ہو یا ایڈیشنل آئی جی کراچی ہو، ان سب کے خلاف جو ہے آئین اور قانون کے مطابق کام کرے۔ یہ حکم نامہ جو ہے آئی جی غلام نبی میمن کی جانب سے ڈی آئی جی ساؤتھ جو ہے شرجیل نعیم کھرل کو جاری کر دیا گیا ہے، جو اس ٹیم کو ہیڈ کر رہا ہے۔ اب یہاں پر یہ بھی میں عرض کرتا چلوں کہ یہ ٹیم جو ہے خدا نخواستہ آئی جی سندھ غلام نبی میمن کے حکم پر نہیں بنائی گئی، بلکہ اس ٹیم کو بنانے کا سہرا جو ہے ایڈیشنل آئی جی کراچی جاوید عالم اوڈو کے سر جاتا ہے، جنہیں اس معاملے کی سنگینی کا علم ہو چکا تھا کہ پولیس نے بہت بڑی زیادتی کی ہے، بہت بڑا ظلم کیا ہے، بہت بڑی دہشت گردی کی واردات کی ہے۔ اسی وجہ سے جو ہے انہوں نے بغیر کسی دباؤ کے، بغیر کسی سیاسی سفارش کے انہوں نے جو ہے صرف اور صرف ایک خاتون، ایک عورت جو اس کی ماں ہے کس کی، نادر مکسی کی، ان کی شکایت پر ہی اس معاملے کی جو ہے وہ تحقیقات کے لیے یہ ٹیم تشکیل دے دی تھی، جس کو ہیڈ جو ہے ساؤتھ کے ڈی آئی جی شرجیل نعیم کھرل کر۔ اس ٹیم میں جو ہے خود ملیر ڈسٹرکٹ کے ایس ایس پی عرفان بادر کے علاوہ جو ہے خود ویسٹ زون کے جو ڈسٹرکٹ کے انویسٹیگیشن کے راؤ اسلم اور پیرڈی کے ڈی ایس پی چودھری صفدر شامل ہیں۔ اب ایک رینکر ڈی ایس پی چودھری صفدر تو معاملے کو جو ہے وہ قانون اور آئین کے مطابق تفتیش کرتے ہوئے جو ہے وہ پی ایس پی افسر جو ایس ایس پی ہے فروخ رضا، جو سابقہ ایس ایس پی ویسٹ ہے، انہیں جو ہے وہ ضابطہ فوجداری کے دفعہ 201 اور جو ہے 109 کے تحت جو ہے وہ انہیں جو ہے اس کیس کا ملزم بنا رہی ہے۔ وہی 109 ہے جس میں سابقہ وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کو تختہ دار پہ چڑھا دیا تھا، اور وہی 109 میں جو ہے وہ اب سابقہ ایس ایس پی ویسٹ فروخ رضا کو جو ہے وہ فٹ کر دیا گیا ہے یا کر دیا جا رہا ہے۔ اب یہ سوال پیدا ہوگا خود آئی جی سندھ غلام نبی میمن پر کہ کیا وہ اس کارروائی کے بعد اسی ٹیم کو یہ حکم دیں گے کہ وہ فوری طور پر ڈاکٹر فروخ رضا سابق ایس ایس پی ویسٹ کو گرفتار کریں، یا ان کے ساتھ نرمی برتے ہوئے انہیں ضمانت قبل از گرفتاری کا موقع فراہم کیا جائے گا، تاکہ ان کے ہاتھوں میں ہتھ کڑی نہ لگائی سکے اور اس طریقے سے پی ایس پی گروپ کی جو ہے وہ رسوائی نہ ہو۔ کیا وہ انصاف اور قانون سے کام لیں گے کہ یا یہاں پر بھی وہ ڈنڈی مارتے ہوئے اپنے قبیل کے پی ایس پی افسر کو تحفظ دینے، انہیں بچانے، انہیں رسوا ہونے سے بچانے کی کوشش کریں گے؟ یہ میں نے کہا نا کہ یہ کیس جو ہے یہ سب سے زیادہ جو ہے غلام نبی میمن کی دیانتداری اور اصول پرستی کا ایک آئینہ بننے جا رہا ہے۔ آئندہ کے جو اقدامات ہوں گے اس تفتیشی ٹیم کے حوالے سے، تو وہ پتہ چل جائے گا کہ غلام نبی میمن کی اصل پالیسی کیا ہے اور وہ کیا کرنے جا رہے ہیں۔ اب اس کیس کی ذرا سا اور ڈیٹیل آپ لوگوں سے شیئر کرتا چلوں کہ کیس اپنی نوعیت کا بہت ہی عجیب و غریب کیس ہے۔ اس کیس میں جو ہے سندھ پولیس میں یا کراچی پولیس میں خانہ جنگی ہونے کا بھی ڈر ہے، کیونکہ وہ پولیس والے جنہوں نے جو ہے وہ قتل کے مقدمے
کو جو ہے وہ جعلسازی کر کے ریکارڈ میں رد و بدل کر کے جو ہے وہ ڈاکہ زنی پولیس مقابلے کا اس کو رنگ دیا، اور کس طریقے سے جو ہے ایک ایسے ایس ایچ او انسپکٹر جو ہے انظار عالم کو، جو کہ کومبنگ آپریشن میں تھے، ان کو جو ہے روزنامچے میں ٹیمپرنگ کر کے جو ہے وہ ان کی موجودگی تھانے میں دکھائی جاتی ہے، اور 2 ملزمان کو پکڑنے کی فرض جو ہے وہ ان کی جانب سے بنوائی جاتی ہے۔ اس پہ دستخط بھی کوئی اور نہیں، خود تھانے کا ہیڈ مورر عمیر کرتا ہے۔ اب عمیر نے دستخط کی، اور تھانے کی تمام جو روزنامچے کی انٹریاں اور تھانے کے صفحات پھاڑنے کا کام جو ہے وہ اے ایس آئی جو ڈیوٹی افسر تھے افضل سے لیا گیا، اور افضل کو ایسا کرنے کا حکم خود عمیر نے دیا، اور افضل کا بھی یہ کہنا ہے کہ وہ تفتیشی ٹیم کے سامنے جو ہے یہ اصل صورتحال بتائیں گے تاکہ وہ ان کے گردن میں پھانسی کا پندہ نہ پڑنے پائے۔ جب اس کا علم جو ہے وہ خود عمیر کو ہوا تو عمیر نے پھر اپنے برادر نسبتی سب انسپکٹر خوشی محمد سے شکایت کی، جس کے بعد کہتے ہیں کہ خوشی محمد جو ہے وہ پیر آباد تھانے آتے ہیں، اور اس اے ایس آئی افضل کو گریبان سے پکڑ کے انہیں تشدد کرتے ہیں، مارتے ہیں، اور ان کو دھمکی دیتے ہیں، سرکاری اسلحے پہ تانتے ہیں کہ اگر انہوں نے جو ہے ہیڈ مورر عمیر کے خلاف جو ہے اس قسم کی کوئی غلطی کی، جا کے اگر بیان دیا تو وہ اسے جان سے مارنے سے بھی گریز نہیں کریں گے۔ اس قسم کی تڑیاں دھمکیاں اسے دی گئی، جس کے ایک نہیں بہت سارے گواہ خود پولیس والے ہیں۔ اب اس پروگرام کے توسط سے، چینل کے توسط سے، میں آئی جی سندھ غلام نبی میمن، ایڈیشنل آئی جی کراچی جاوید عالم اوڈو کے علاوہ خود جو ہے ویسٹ زون کے جو ڈی آئی جی ناصر آفتاب کی توجہ چاہوں کہ وہ خدارہ اس میں مداخلت کریں، اس اے ایس آئی افضل کو تحفظ فراہم کرے، ایسا نہ ہو کہ کوئی اور بہت بڑا واقعہ جو ہے پیر آباد تھانے میں سب انسپکٹر خوشی محمد کے ہاتھوں جو ہے وہ اے ایس آئی کی ہلاکت کا رونما نہ ہو۔ تو اس میں جو ہے فوری طور پر جو ہے وہ انہیں تحفظ دینے کی ضرورت ہے۔ اب یہ واقعہ رونما کیوں ہوا؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نادر مکسی کو مارنے کی ضرورت یا نوبت کیوں پیش آئی پولیس کو؟ اس سلسلے میں ہمارے نمائندہ خصوصی ہمراز راہی نے جو پیر آباد تھانے کے اور خود میاں والی کالونی کے اور خود جو ہے یہ مقتول نادر مکسی کے خاندان والوں کے گھروں کے جو چکر لگائے، جو انہوں نے خاک چھانے، جو وہاں سے ان کو ایک تفصیلی رپورٹ جو ملی ہے، وہ یہ رپورٹ یہ ہے کہ اس جعلی پولیس مقابلے سے 1 روز قبل ویسٹ زون کے ڈی آئی جی ناصر آفتاب کی قیادت میں پولیس کی بہت بڑی جمعیت جو ہے، جس میں خود ویسٹ کے ایس ایس پی فرخ رضا اور ایس ایس پی سینٹرل جو ہے معروف عثمان، اور ڈی ایس پی جو ایڈمن ہیں یہ اسد علیم خان، اور باقی تھانوں کے ایس ایچ او، انہوں نے سب نے جو ہے وہ کٹی پہاڑی کا دورہ کیا۔ وہاں پر جو ہے وہ جو ویران چوکیاں ہیں کٹی پہاڑی کی، ان کو آباد کرنے کا پلان تھا، اور وہاں کا وزٹ کرنا تھا کہ چوکیاں وہاں پر اب بدستور ہے یا نہیں۔ یہ کٹی پہاڑی جو ہے یہ منشیات کا گڑھ ہے، منشیات کے بہت سارے اڈے وہاں پر، اور یہ کٹی پہاڑی جو ہے یہ 2 ڈسٹرکوں میں بٹا ہوا ہے، یعنی کہ سینٹرل اور ویسٹ میں۔ سینٹرل کے جو تھانہ شارہ نور جان میں اس کا آدھا علاقہ آتا ہے، اسی طریقے سے آدھا علاقہ جو ہے ڈسٹرکٹ ویسٹ کے تھانہ پیر آباد میں شامل ہے۔ اس وزٹ کے دوران ہی کہتے ہیں کہ نادر مکسی کا جو ہے وہ ٹاکرا جو ہے وہ ہو جاتا ہے اسی ایس ایس پی ویسٹ اور ان کی ٹیم سے، یعنی فروخ رضا اور ان کے جو ٹیم میں شامل ہیں یہ ڈی ایس پی اسد علیم اور یہ کانسٹیبل غلام یاسین نیازی، انسپکٹر بشیر، ان سب کے سامنے ٹاکرا ہوتا ہے، گالم گلوچ ہوتی ہے، اور وہ پھر گالیاں دیتے ہیں کس کو؟ یاسین کو، ان کے ایس ایس پی کو، جس پر ایس ایس پی کو غصہ آتا ہے اور کہتے ہیں کہ بھئی یہ کون ہے؟ جس پر یاسین ان کو گائیڈ کرتے ہیں، بشیر انسپکٹر گائیڈ کرتے ہیں، بتاتے ہیں کہ یہی تو اس علاقے کا ڈان ہے، یہی تو سارا کاروبار کرتا ہے، یہی تو قتل غارت گری میں ملوث ہے، اور یہ اس طریقے سے انہیں مس گائیڈ کر دیا تھا۔ جس کے بعد ایس ایس پی کہتے ہیں ٹھیک ہے، کل ہم جب آپریشن کریں گے تو سب سے پہلے اس کو پکڑ کر لے آنا۔ یہ احکامات جو ہے وہ جاری کر دیے جاتے ہیں۔ اس واقعے سے 1 روز قبل محض خود کو گالی دینے کی پاداش میں جو ہے کتنا بڑا ہولناک اور خونی پلان جو ہے وہ اس وقت تشکیل دے دیا گیا تھا۔ اب کہا یہ جاتا ہے کہ اس کے بعد جو ہے وہ کانسٹیبل یاسین جو ہے نیازی جو ہے وہ فوری طور پر جو ہے وہ میاں والی کالونی پہنچتے ہیں، اور اپنے ان دونوں جو ان کے ساتھی ہیں ان سے ان کی ملاقات وہاں پر ہوتی ہے۔ یہ جو منشیات فروش ہیں، یعنی کہ میرا اشارہ جو ہے رضا خان نیازی کی طرف ہے، ارتضیٰ خان نیازی
اور ان کے بھائی جو ہے رحمت اللہ خان نیازی سے ان سے کہا جاتا ہے کہ بھئی اس طریقے سے جو ہے وہ ایس ایس پی سے جو ہے نادر مقصی کی بد کلامی ہوئی، جھگڑا، اور ایس ایس پی نے کہا کہ ہم اس سے نمٹ لیں گے۔ اسی وقت جو ہے یہ پلان بنتا ہے کہ بھئی یہ موقع بہت اچھا ہے اپنے دشمن کو راستے سے ہٹانے کا، اس ایک تیر سے ہم دو شکار کریں گے، ہم آپ کے پولیس افسروں کو بھی خوش کر دیں گے اور ہمارا دشمن بھی جو ہمارے راستے کا سب سے بڑا کانٹا ہے وہ بھی نکل جائے گا۔ اس طرح سے جو ہے مبینہ طور پر 50 لاکھ روپے کی سپاری دے دی جاتی ہے خود کانسٹیبل غلام یاسین نیازی کو کہ بھائی اس موقع سے فائدہ اٹھاؤ اور اس کا کام تمام کر دو، جس پر وہ بھی رضامندی ظاہر کرتا ہے اور 50 لاکھ روپے میں معاملہ جو ہے وہ طے کر دیا جاتا ہے۔ کون اس کو قتل کرے گا، کیا کرے گا، کون کون سے نقابپوش اس میں وہاں حصہ لیں گے، اس کا انتظام جو ہے خود نیازی گروپ نے کہا کہ ہم کر دیں گے، بس وہ جب اس کو پکڑ لو تو ہمیں اطلاع دے دینا، اس کے بعد ہمارے بندے پراچا قبرستان پہنچ جائیں گے۔ اس قسم کی پلاننگ جو ہے وہ وہاں پر کر دی جاتی ہے۔ یہ کہنا ہے خود پولیس کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع اور ہمارے نمائندہ خصوصی ہمراز راہی کا۔ جس کے بعد جو ہے پھر اگلے دن جو ہے پھر ایس ایس پی کومبنگ آپریشن چل رہا ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے ایس ایس پی جو ہے وہ اپنی ایک الگ ٹیم تشکیل دیتے ہیں کہ بھئی جو کام میں نے کل کہا تھا وہ کام اب پورا کرو۔ اب اس ٹیم میں کون کون شامل ہے؟ اس ٹیم میں جو ہے وہ ایک سفید رنگ کی کار ہے۔ اب معلوم ہے کہ سفید رنگ کی کار جو ہے ڈی ایس پی جو ان کا آپریشن ہے اپنا اسد علیم، ان کی سفید رنگ کی کار ہے۔ اس کار میں جو ہے خود ایک خاتون لیڈی ڈی ایس پی لیڈی ہیڈ کانسٹیبل وہ ہوتی ہے، اسد علیم ہوتے ہیں، انسپکٹر بشیر ہیں، اور یہ کانسٹیبل جو ہے غلام یاسین نیازی کے علاوہ زیڈ آئی بی کے جو انچارج ہے حسیب اللہ شیخ یہ بھی ہوتے ہیں۔ یہ جا کے پھر جو ہے وہ گھر سے گرفتار کر کے پکڑ کے ان کو لاتے ہیں، کس کو؟ نادر مقصی کو لانے کے بعد جو ہے اسی آپریشن کے نتیجے میں جو ہے وہاں سے 2 اور سگے بھائیوں کی جو ہے وہ گرفتاری بھی عمل میں لائی جاتی ہے، ان کو بھی گرفتار کر لیا جاتا ہے 2 سگے بھائیوں کو۔ اور اس کے بعد جو ہے 2 سگے بھائیوں کو جو ہے یہ ایک کا نام کاشف ہے، ایک کا نام شعیب ہے، ان کے والد کا نام علی حسن ہے، دونوں کو پکڑتے ہیں اور ان کے گھروں سے جو ہے 4 لاکھ روپے کی نقدی اور دوسرا طلائی زیورات بھی اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ اور کانسٹیبل کی جو ہے اس نادر کو جو ہے نادر مقصی کو باقاعدہ ملاقات کرائی جاتی ہے، ٹھیک ہے اس کو لے جاؤ، اس کے جرائم کی پوری ہسٹری بتائی جاتی ہے، اور اس کے بعد اشاروں میں کہہ دیتا ہے کہ جو کچھ کرنا ہے کرو اس کو۔ بعد میں اس کو پراچا قبرستان لے جاتے ہیں اور وہاں پر جو ہے پہلے سے موجود 2 ڈاٹے باندھے لوگ ہیں وہ فائرنگ شروع کر دیتے ہیں، اور جس میں جو ہے وہ اس کی موت واقعہ ہو جاتی ہے نادر مقصی کو۔ اس کے بعد کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ پولیس مقابلہ ہم نے کر دیا ہے، نادر مقصی کو ٹکانے لگا دیا۔ واقعہ جو ہے 6 اور 6:15 کے درمیان کا ہے، جبکہ اس کو گھر سے جو پکڑ کے لاتے ہیں یہ واقعہ تقریباً 5:30 بجے صبح اس کو اٹھا کے لاتے ہیں، اور اس وقت جو ہے وہ کومبنگ آپریشن چل رہا ہوتا ہے، اور انظار عالم جو ہے اسی آپریشن میں 200-250 جو پولیس والے ان کے ساتھ وہاں پر اپنی کارروائیوں میں مصروف ہوتا ہے، اور انہیں نہیں پتا ہے کہ یہ آپریشن ہو چکا ہے، لیکن ان کی غیر موجودگی میں ہی جو ہے تھانے میں ان کی آمد بھی کروا دی جاتی ہے عمیر کی طرف سے، اور اس کے بعد فرد بن جاتا ہے ان دونوں جو سگے بھائیوں کا ہے، یہ کاشف کا اور اس کا شعیب کا، اور اس کے پاس جو ہے برامدگی بھی شو کر دی جاتی ہے۔ سارا جو ہے وہ جو کہ بعد میں ASI افضل جو ہے اس کو بے نقاب کر دیتا ہے کہ یہ سارا ڈرامہ میں نے نہیں کیا بلکہ ان لوگوں نے کیا ہے۔ اب اس کے علاوہ اب حسیب اللہ شیخ جو ZIB انچارج ہیں ان کا بھی بہت بڑا کارنامہ سامنے آیا ہے۔ کہتے ہیں نا کہ ملزم جو ہے، مجرم جو ہے، قاتل جو ہے وہ اپنی نشانیوں سے جو ہے وہ پھنستے چلے جاتے ہیں۔ اب یہ جو حسیب اللہ شیخ ہے یہ ZIB انچارج کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ IT کا بھی ایکسپرٹ ہے۔ انہوں نے کیا کارنامہ سر انجام دیا کہ جو ان کی لوکیشن تھی وہاں پر CDR میں، وہ لوکیشن انہوں نے ریموو کر دی، ڈیلیٹ کر دی، یعنی کہ اس پولیس مقابلے میں اور اس کو گھر سے اغوا کر کے لے جانے میں جو ہے وہ جو ریکارڈ تھا وہاں سے انہوں نے ضائع کر دیا بالکل، یعنی ان کی موجودگی وہاں پر ظاہر نہیں کی۔ ان کو کیا معلوم تھا کہ بھئی یہ کیس آگے جا کے تفتیش کہیں اور جائے گی۔ ساؤتھ میں جب اس کی تفتیش چلے گی، ساؤتھ والوں نے جب اپنے طور پر اس کی لوکیشن کے لیے CDR سے نکالا تو ان کی سب کی لوکیشن وہاں پر موجود ہے پراچا قبرستان میں، ان کے گھر سے اغوا کرتے ہوئے۔ تو اب ہونا تو یہ چاہیے کہ ان کے خلاف جو ہے وہ مقدمہ درج ہونا چاہیے۔ یہ
جو ہے آئی ٹی انچارج جو ہے کیا نام ہے حسیب اللہ شیخ کے خلاف، ڈی ایس پی اسد علیم کے خلاف، کانسٹیبل یاسین نیازی اور انسپکٹر بشیر کے خلاف جو ہے یہ بالکل مقدمہ ہوتا ہے 365 کا اغوا کا، کیونکہ اغوا کر کے لے گئے اس کو، نادر مقصی کو اغوا کر کے پھر اب سے بیجا میں رکھا 342 ہونا چاہیے، پھر قتل کیا 302، پھر یہ 780 کا ہونا چاہیے، اور پھر 392 بھی ہونا چاہیے کیونکہ اغوا بھی کیا ہے۔ تو یہ اب یہ تو چلو قتل میں نہیں تھے کیا نام ہے اپنے انظار عالم کیا نام ہے یہ ڈی ایس پی اسد علیم، لیکن اغوا میں تو ملوث تھے، ان کی گاڑی استعمال، اس گاڑی میں یہ شام بیٹھے تھے اور یہی لوگ جو ہے وہ ان کو اغوا کر کے لائے۔ اس میں حسیب اللہ شیخ ہے، یہ کانسٹیبل یاسین ہے اور انسپکٹر بشیر ہے، تو ان کے خلاف ہونا چاہیے۔ پھر دوسرا جو ڈی وی آر ہے، اب ڈی وی آر میرے پاس اس کی کاپی آ چکی ہے، میں اپنے پروگرام میں اس کو شامل کر سکتا ہوں، تو یہ سارے کے سارے چہرے بے نقاب ہو جائیں گے کون کون جو ہے وہ اس میں ملوث تھا، لیکن میں کسی وجہ سے جو ہے ڈی وی آر کی جو یہ مووی ہے یہ میں اس پروگرام میں شامل نہیں کر رہا ہوں۔ میں موقع دے رہا ہوں آئی جی سند غلام نبی میمن کو کہ وہ جو ہے وہ انصاف کے تقاضے پورے کرتے ہوئے جو ہے ان کے خلاف کارروائی کریں، کیونکہ ڈی وی آر میرے پاس اس وقت موجود ہے۔ ڈی وی آر میں جو ہے ان سب کے چہرے آ رہے ہیں، ڈی ایس پی اسد علیم کا، خاتون جو ہے وہ ہیڈ کانسٹیبل جو ہے ان کا چہرہ آ رہا ہے، اور خود یہ جو ہے زیڈ آئی بی کے جو انچارج ہیں حسیب اللہ شیخ ان کا، انسپکٹر بشیر کا اور کانسٹیبل غلام یاسین نیازی، ان سب کے چہرے ہیں۔ یہ سب جو ہے اس کو پکڑ کے لے جاتے ہیں، کس کو کیا نام ہے نادر مقصی کو، اس طریقے سے دوسرے دو بھائیوں کو جو پکڑتے ہیں یہ بھی وہاں پر ان کے چہرے ہیں۔ تو انہوں نے اپنے طور پر تو ڈی وی آر لے کے چلے گئے ہیں، اور جس بندے کی دکان تھی اس سے ڈی وی آر لے گئے، اس کو دھمکی بھی دینے کی کوشش کی، لیکن ڈی وی آر کی کاپی میرے پاس بھی آ گئی، اور میری اطلاع یہ ہے کہ خود جو ہے وہ انویسٹیگیشن کی جو ٹیم ہے ان کے پاس بھی پہنچ چکی ہے، ڈی آئی جی ساؤتھ جہاں اس کی ہیڈ کر رہے ہیں شریل نعیم کھرل، ان کے پاس بھی اس کی کاپی پہنچ چکی ہے، تو لہٰذا اس کو مد نظر کر جو ہے وہ ان کے خلاف جو ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق کارروائی ہونی چاہیے۔ اب میں اس چینل کے توسط سے جو ہے وہ یہ مطالبہ کر رہا ہوں خود سندھ حکومت سے اور خود سندھ کے جو ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہے کہ وہ اس کا سو موٹو ایکشن لے، اور اس میں جو ہے کہ جوڈیشل کمیشن بنا کے جو ہے اس معاملے کی تحقیقات ہونا چاہیے، کیونکہ اس میں پولیس کے بڑے بڑے افسران ملوث ہیں، اور پورا کا پورا ریکارڈ کو ٹیمپرنگ کر کے جو ہے ایک قتل کے مقدمے کو جو ہے پولیس مقابلہ ظاہر کیا گیا ہے۔ اگر اس روایت کو، اس ظلم کو، اس بربریت کو یہاں پر نہیں روکا گیا تو یہ سلسلہ آگے بڑھتا چلا جائے گا، اور یہ جو پی ایس پی لابی ہے جو کہ خود کو زمینی خدا، خود کو زمینی فرعون، خود کو زمینی شداد سمجھتے ہیں، ان کے ہاتھوں جو ہے یہ بے گناہ لوگ جو ہے وہ قتل ہوتے چلے جائیں گے، اور ان کے قتل، ان کے گناہوں کی سزا جو ہے انظار عالم کی شکل میں جو ہے بے گناہ پولیس والے بھگتتے رہیں گے۔ اس سے قبل بھی جو ہے مقدس حیدر کے غلط احکامات، غلط ہدایات پر جو ہے وہ انظار عالم نامی بے گناہ کا قتل ہوا، اور اس کے قتل میں جو ہے پولیس کے 5 پولیس و اہلکار جو ہے وہ پھانسی گارڈ میں جو ہے پھانسی کے منتظر بیٹھے ہیں۔ اس کا بھی گناہ یا جرم کیا تھا کہ وہاں پر بھی ایک پی ایس پی افسر کو بچانے کے لیے قربانی کا بکرا جو ہے رینکرز کو بنایا گیا تھا۔ خدارہ اس ریت کو، خدارہ اس روایات کو، خدارہ اس ظلم کے سلسلے کو اسی جگہ پر روکنے کی ضرورت ہے۔ میں اسی پلیٹ فارم سے، اس پروگرام کے توسط سے جو ہے سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سے ہاتھ جوڑ کر جو ہے یہ اپیل کرتا ہوں کہ خدارہ وہ اس میں مداخلت کریں، اس میں جوڈیشل کمیشن بنانے کا اعلان کرے، اور سو موٹو ایکشن لے کہ آخر ایک پی ایس پی افسر نے محض خود کو گالی دینے کے علاوہ 50 لاکھ روپیہ مبین طور پر رشوت لے کر کس طریقے سے نادر مقصی نامی ایک نوجوان کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اس سے قطع تعلق کہ وہ منشیات فروش تھا یا نہیں تھا، لیکن کسی کے ساتھ اس طریقے کی زیادتی، ظلم نہیں ہونا چاہیے۔ پولیس کی سرپرستی میں یہ پولیس گردی، دہشت گردی نہیں ہے تو کیا ہے؟ اس کو کون روکے گا؟ میں پھر یہ سوال کر رہا ہوں خود قابل احترام آئی جی سندھ غلام نبی میمن صاحب آپ سے کہ آپ کی ایمانداری، آپ کی دیانتداری اور آپ کی اصول پرستی پر بھی جو ہے یہ کیس جو ہے ایک سوالیہ نشان بن گیا کہ آپ اس میں کیا کرتے ہیں؟ آیا آپ اس پی ایس پی افسر فروخ رضا کو بچانے کی کوشش کریں گے جو اس جرم میں جو ہے براہ راست ملوث ہے، جنہوں نے محض خود کو گالی دینے، خود کے ساتھ بدکلامی کرنے اور خود کے ساتھ زیادتی کرنے والے نادر مقصی کو مبینہ طور پر 50 لاکھ روپے رشوت لینے کے بعد، سپاری لینے کے بعد اسے اپنے
ٹیم کے ذریعے جو ہے قتل کروانے سے بھی گریز نہیں کر، اور بعد میں اس قتل کا مقدمہ جو ہے اس کو جعلی پولیس مقابلہ ظاہر کر دیا، اور اپنے ایک اور بدترین ماتحت جو ان کے اصولوں سے، ان کے کرپشنز کے خلاف تھے، یعنی پیر آباد تھانے کے ایس ایچ او انسپکٹر انظار عالم، جو کہ ان کے بربریت اور ظلم کے خلاف جو ہے تھانے میں ایک بار نہیں کوئی 25 بار انٹریاں کر چکے تھے، اور اپنے ڈی آئی جی ناصر آفتاب سے بھی انہوں نے شکایت کی تھی کہ خدا را مجھے یہاں سے تبدیل کر دو ورنہ یہ ایس ایس پی مجھے کھا جائے گا، مجھے نقصان پہنچائے گا۔ اور وہی ہوا کہ آخر اس قتل کیس میں اس جعلی پولیس مقابلے کا صحرا جو ہے وہ ملبہ جو ہے وہ کسی اور کے سر نہیں، فاروق رضا نے جو ہے اپنے بدترین مخالف انسپکٹر جو ہے انظار عالم کے سر ڈال دیا۔ اس سے زیادہ ظلم، اس سے زیادہ جو ہے گری ہوئی حرکت اور کیا ہو سکے گی؟ تو میں پھر کہوں گا کہ آئی جی سندھ غلام نبی میمن صاحب، آپ اس میں اپنا کردار ادا کریں، جو کردار آپ کو ادا کرنا چاہیے تھا وہ کردار تو کراچی پولیس کے ایڈیشنل آئی جی جاوید عالم اوڈو نے ادا کیا، جس کی جتنی بھی اس میں تعریف کی جائے کم ہے۔ آپ ابھی اس پر جو رول پلے کر رہے ہیں یہ محض اپنی کھال کو بچانے کے لیے، اس لیے کہ مقتول کی والدہ جو ہے نادر مقصی کی والدہ نے یہ کہہ دیا تھا کہ اگر ہمارے مقدمہ درج نہیں ہوا کانسٹیبل غلام یاسین نیازی کے خلاف اور خود انسپکٹر بشیر اور ایس ایس پی فاروق رضا کے خلاف، تو پھر ہمارا اگلا جو ہدف ہوگا، ہم مقدمہ جو ہے سندھ پولیس کے آئی جی غلام نبی میمن کے خلاف درج کریں گے۔ صرف آپ اپنے خلاف مقدمہ درج ہونے سے ڈرتے ہوئے کہ پھانسی کا پندہ کہیں آپ کے گلے میں نہ آ جائے، تو آپ خود کو بچانے کے لیے جو ہے اب آپ نے جو ہے آج ایک ہی دن میں اتوار والے روز 2 دفعہ جو ہے آپ نے تفتیشی ٹیم کو بلوایا اور ان کو آپ نے احکامات دی کہ بھئی جو کچھ قانون کہہ رہا ہے، جو کچھ آئین کہہ رہا ہے وہی آپ کرو، اس لیے کہ اب شعلے جو ہے وہ آپ کو اپنی لپیٹ میں لے رہا ہے، اور آپ کو جب اپنی موت دکھتی ہوئی نظر آئی تو پھر آپ نے کہہ دیا کہ ان کو گرفتار کرو، ان کے خلاف یہ کرو، اب جو بھی کچھ کرو آئین اور قانون کے مطابق کرو۔ یہ تو پہلے ہی ایڈیشنل آئی جی کراچی جاوید عالم اوڈو نے احکامات جاری کر دیے تھے، اور اسی احکامات کے نتیجے میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو گیا، اور ڈاکٹر فاروق رضا کا کردار جو ہے وہ سب کے سامنے آ گیا، کس طریقے سے خود کو گالی دینے کی پاداش میں انہوں نے نادر مقصی کو جو ہے قتل کرنے کا حکم دینے سے بھی گریز نہیں کیا، اور ان کے کہنے پر جو ہے کانسٹیبل یاسین نیازی اور خود انسپکٹر بشیر نے یہ سب کچھ کیا۔ آج کے لیے اتنے، انشاءاللہ کل اسی پروگرام کو لے کے مزید اہم ترین معلومات کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔